اللہ الرحمن الرحیم نعم تمسكهم في القيام فی بڑے في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام. بس صبر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. ابطال فلاسفہ کی دلیل کا کہ قیام العرض جائز ہے بالعرض. کل پڑھا تھا آپ نے شرح میں کہ فلاسفہ کے نزدیک عرض کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے. کی بن گیا جی کہ فلاسفہ کے نزدیک حالانکہ ہمارے نزدیک قیام العرض بالعرض منع ہے، نہیں ہو سکتا. جس کا اپنا تحیز نہیں وہ دوسرے کو تحیز کیا دے گی جی. تو فلاسفہ کے نزدیک قیام العرض بالعرض یہ صحیح ہے، جائز ہے. ان کی دلیل کیا ہے سنیں، پھر اس کا رد کرنا ہے. دلیل یہ ہے کہ حرکت ہے نا، حرکت یہ جوہر ہے کہ عرض ہے؟ حرکت کرنا یہ کیا چیز ہے؟ کمال ہے یار، تو عرض ہے کہ جوہر ہے جی؟ عجیب بندہ ہے جی. حرکت یہ عرض ہے. تو حرکت کا تیز ہونا حرکت کے ساتھ قائم ہے، حرکت کا آہستہ ہونا حرکت کے ساتھ قائم ہے. تو حرکت خود عرض ہے، اس کے ساتھ سرعت الحرکت قائم ہے اور بطء الحرکت قائم ہے. تو سرعت اور بطء، تیزی اور آہستہ، یہ بھی عرض ہے، حرکت بھی. تو یہ عرض کے ساتھ قائم ہے. یہ دلیل ہے فلاسفہ کی کہ قیام العرض بالعرض یہ ہے. ہاں جی ارشاد جو کچھ سمجھ آئیے تھا. فلاسفہ کے نزدیک قیام العرض بالعرض یہ جائز ہے. اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ حرکت ہے عرض اور حرکت کا تیز ہونا یعنی سرعت اور بطء آہستہ ہونا، یہ بھی عرضیں ہیں. اور یہ تیز ہونا اور آہستہ ہونا یہ دونوں حرکت کے ساتھ قائم ہے. تو لہذا عرض کے ساتھ عرض قائم ہو سکتی ہے کہ بھئی قیام العرض بالعرض ثابت ہو گیا. کی ہو گیا؟ قیام العرض بالعرض ثابت ہو گیا. او میرے یارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعم، یہ تسلیم ہے فلاسفہ کے ادلہ کے بعض کے ضعف کے لیے بعد اس کے کہ مدد کی ان کے مذہب کی اہل انصاف کے طریقے پر. وہ پہلے تو بیان کیا نا کہ بھائی وہ پیچھے کل پڑے او بالحقوں سے او بقا کیا ہے اور قیام اختصاص نایت ہے. تو یہ قیام اختصاص نایت ہے، یہ تو فلسفیوں کا مذہب تھا پیچھے. تو پیچھے فلسفیوں کے مذہب کے مطابق کہا کہ حق یہ ہے. کیا حق یہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متعین کرے جی. تو اب کیا کر رہے ہیں کہ بھی پہلے تو ان کے مذہب کو مانا ہے لیکن سارے ادلہ ان کے ٹھیک نہیں ہے. بعض دلیل ان کے بالکل دلائل ضعیفہ ہیں، سمجھے؟ اب وہ جو دلیل ضعیف ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہاں تمسک فلاسفہ کا قیام العرض بالعرض کے جواز میں سرعت الحرکت اور بطء الحرکت کے ساتھ، کیونکہ فلاسفہ نے کہا ہے حرکت کیا ہے؟ جو جسم کے ساتھ قائم ہے، اور سرو اور بطء یہ دونوں عرضیں ہیں جو یہ حرکت کے ساتھ قائم ہے. تو قیام العرض بالعرض ثابت ہو گیا. سنیں جی، تو اس کا آگے رد کرنا ہے کہ یہ بات تام نہیں ہے، یہ بات ہم نے یہ ثابت کرنی ہے جی. ہاں تمسک فلاسفہ کا قیام العرض بالعرض میں تمسک کس کے ساتھ؟ حرکت کی صورت کے ساتھ اور حرکت کے بطء ان کے ساتھ. یہ تمسک نہیں تام جی. ہاں تمسک کرنا فلاسفہ کا قیام العرض میں عرض کے ساتھ
حرکت کی صورت کے ساتھ اور حرکت کی بطن کے ساتھ یہ تمسک نہیں تام. کیوں؟ اذ لیس ہاہنا شیء ہوا حرکت وآخر وہو سرعت او بطن بل ہاہنا حرکت مخصوصۃ تسمى بالنسبة الى بعض الحرکات سریعۃ وبالنسبة الى البعض بطیئۃ. کیونکہ نہیں یہاں کوئی شے بکھری جو اس کا نام ہو حرکت اور ایک اور شے بکھری اس کا نام ہو سرعت، اور اس طرح نہیں ہے تاکہ پھر کہو کہ عرض کے ساتھ عرض قائم ہو گئی ہے. کیا کہ جی کیونکہ نہیں ہے یہاں یعنی خارج میں کوئی شے کہ اس کو خارج کیوں ہے؟ خارج ہوئے کہ داخل ہوئے جی بھئی ایک شے ہو جو کیا ہے ہو جو حرکت ہے اور دوسری ایک شے ہے جو صورت اور بطن ہے، سرعت ہے یا بطن ہے. بلکہ یہاں ایک ہی حرکت ہے، بلکہ یہاں ایک ہی حرکت ہے، ایک ہی حرکت مخصوصہ ہے، ایک ہی حرکت مخصوصہ ہے کہ بعض حرکات کی نسبت سے اس حرکت کا نام ہے حرکت سریہ اور بعض حرکات کی نسبت سے حرکت کا نام ہے حرکت بطیہ. کوئی دوسری شے یہاں کوئی نہیں ہے جی. کیا کہ جی بلکہ یہاں ایک ہی حرکت مخصوصہ ہے، بعض حرکات کی نسبت سے اس کا نام ہے حرکت سریہ اور بعض حرکات کی نسبت سے اس کا نام ہے حرکت بطیہ. سمجھے ہی بھائی یہاں کوئی بکھریاں دو علیحدہ علیحدہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہو حرکت اور ایک ہو حرکت کے صورت اور بتو، بلکہ یہاں حرکت مخصوصہ ہے کہ بعض حرکات کی نسبت سے اس حرکت کا نام ہے حرکت بعض کی نسبت سے حرکت بطیہ. سنیں او بیخ لیسا بتامن کیونکہ نہیں ہے یہاں یعنی شے جو حرکت ہو اور ایک شے دوسری جو حتیٰ کہ کہا جائے کہ یہ دونوں قائم ہیں، بلکہ یہاں تو حرکت نام ہے اسی حرکت کا بنسبت بعض حرکتوں کے سریہ اور نام ہے بنسبت بعض حرکتوں کے بطیہ. آگے چل بہذا چل صبر کر کیوں چلو جی نہیں ہے تمسک ان کا تام. وہ ایک جملہ معنی دوبارہ کرنے لگا ساس ہو گیا جی. نہیں ہے تمسک ان کا تام کیونکہ نہیں ہے یہاں یعنی شے جو حرکت ہو اور شے آخر اور وہ صورت ہو یا بت ان ہو، بلکہ یہاں حرکت مخصوصہ ہے، نام رکھا گیا حرکت مخصوصہ کا بنسبت بعض حرکات کے حرکت سریہ اور نام رکھا گیا حرکت مخصوصہ کا بنسبت بعض حرکات کے حرکت بطیہ. جی تمسک ان کا نہیں ہے تام کیونکہ نہیں ہے یہاں کوئی شے جو حرکت ہو اور شے آخر جو صورت یا بطن ہو، بلکہ یہاں حرکت مخصوصہ ہے، نام رکھا گیا حرکت مخصوصہ کا بنسبت بعض حرکات کے حرکت سریہ اور نام رکھا گیا حرکت مخصوصہ کا بنسبت بعض حرکات کے حرکت بطیہ. وبہذا تبین ان لیست السرعۃ والبطء نوعین مختلفین من الحرکۃ. لہٰذا اس تقریر کے ساتھ اس رد کے ساتھ واضح ہو گئی یہ بات کہ صورت اور بتو یہ نوعین مختلفین من الحرکت نہیں، حرکت کی دو نوع مختلف نہیں ہیں، حرکت کی دو نوع مختلف نہیں بلکہ یہ حرکت ہی ہے، بلکہ یہ حرکت کی دو مختلف نوع نہیں ہے. کیا کیا جی اور واضح ہو گیا اس بات کے ساتھ اس رد کے ساتھ کہ صورت اور بتو یہ حرکت کی دو مختلف قسمیں نہیں ہیں، دو مختلف نوع نہیں ہیں، دو مختلف نوع نہیں ہیں. نو ذل ذل اذ انواع الحقیقۃ لا حقیقیات یار حقیقیات لا تختلف بالاضافات. کمال ہے یار.
کیونکہ جو انواع حقیقیہ ہوتی ہیں نا وہ نسبتوں سے مختلف نہیں ہوتی. کیا جی؟ کیونکہ جو انواع حقیقیہ ہوتی ہیں وہ نسبتوں سے مختلف نہیں ہوتی. او واب حاضہ اس کے ساتھ واضح ہوگی یہ بات کہ نہیں ہے صورت اور بتو یعنی حرکت سریات حرکت بتیہ یہ مطلبی یہ دو قسمیں جو ہیں یہ نہیں ہیں دو نوع مختلف کس کی کیونکہ انواع حقیقیہ نہیں مختلف ہوتے کس کے ساتھ کیونکہ انسان ہمیشہ انسان ہی ہے خواہ اس کی اضافت کریں کدھر وہ انسان ہی رہے گا اس میں فرق نہیں آئے گا اس میں مثلا انسان بنسبت فرض کے اس کا نام حمار نہیں ہوگا بلکہ انواع حقیقیہ کا اختلاف بالذات ہوتا ہے جو انواع حقیقیہ ان کا اختلاف بالذات ہے. مثلا انسان علیحدہ نوع ہے فرس علیحدہ نوع ہے بقر علیحدہ نوع ہے فیل علیحدہ نوع ہے جی حمار علیحدہ نوع ہے جی ان کے اندر فرق ذاتی ہوتا ہے. تو یہاں فرق ذاتی نہیں ہے یہ حرکت ہی ہے. کیا ہے؟ لہذا یہ دو نوع مختلف نہیں ہے کس کے یعنی حرکت کے حرکت بتیہ اور حرکت سریہ یہ حرکت کے دو مختلف نوع نہیں ہیں جی. اور واضح ہو گئی نہ محبب حاض اور اس کے ساتھ اور اس رد کے ساتھ واضح ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہے حرکت سریہ اور تھلے جڑا پڑی شرح اور حرکت بتیہ دو نوع مختلف حرکت سے وجہ کیونکہ انواع حقیقیہ نہیں مختلف ہوتے اضافتوں کے ساتھ جی. اور اس کے ساتھ واضح ہو گئی یہ بات کہ نہیں ہے حرکت سریہ اور حرکت بتیہ دونوں مختلف حرکت سے کیونکہ انواع حقیقیہ نہیں مختلف ہوتے اضافات کے ساتھ جی. یہ کیا ہے یہ پیچھے کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں ہے بلا ولا جسم لأنه مترکب ومتحیز متحیز وذالک امارۃ الحدوث واجب تعالیٰ کائنات کا خالق جسم نہیں ہے. کیا کہ جی کائنات کا خالق جسم نہیں ہے اس لیے کہ جسم جو ہوتا ہے نا وہ مرکب ہوتا ہے وہ تو جو مرکب ہوتا ہے وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور جسم متحیز ہوتا ہے جو متحیز ہے وہ اپنے حیز کا محتاج ہے اور یہ ترکب اور تحیز حدوث کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ جو جسم ہو اور متحیز ہو وہ قدیم نہیں ہو سکتا جی. اس لیے ذات واجب الوجود جسم نہیں ہے جی جسم سے پاک ہے جی. اس لیے کہ جسم جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے اور جو مرکب ہو اس کی جزیں ہوتی ہیں اور اس لیے کہ اور جسم جو ہے وہ متحیز ہوتا ہے اور یہ تحیز اور ترکب دونوں یہ حدوث کی نشانی ہے. پیچھے پڑھ رہے ہو یار ولا جسمن اس لیے کہ جسم مترکبن اے مرکبن وہ اسم فاعلی مترکبن ترکیب والا مرکبن ترکیب دیا گیا کس سے ہمارے نزدیک کہ ہر جسم جو ہے وہ کس سے مرکب ہے
چھوٹے چھوٹے اجزاء لائے تو لا تتجزا سے مرکب ہے، تو مرکب ہے کس سے؟ جواہر، فردہ سے، اور جو جسم ہے وہ کیا ہوگا؟ متحیز ہوگا، ثابت ہوگا، تحیز میں، یعنی مکان میں، تو مکان میں ہونا، جواہر فردہ سے مرکب ہونا، یہ تو احتیاجی ہے، کیا ہے؟ احتیاجی ہے، احتیاجی تو اس کی نشانی ہے، بذالک کا امانت الوجود، بولنے لگے ساتھ سکتا ہے پہنی نہیں، اس لیے کہ جو مرکب ہے وہ محتاج ہوتا ہے کدھر؟ اپنے اجزاء کی طرف، اور جو متحیز ہے وہ محتاج ہے اپنے حیز کی طرف، جی، اور احتیاجی جو ہے یہ تو ممکن کے خواص سے، لہذا واجب تعالی جو ہے وہ جسم نہیں ہے، سمجھا؟ جی، اور واجب تعالی یعنی کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں ہے جسم، اس لیے کہ جسم ترکیب والا ہوتا ہے اور تحیز والا ہوتا ہے، اور ترکب اور تحیز نشانی ہے حدوث کی، جی، اور واجب تعالی نہیں جسم، اس لیے کہ جسم ترکب والا ہوتا ہے اور تحیز والا ہوتا ہے، اور ترکب اور تحیز نشانی ہے حدوث باری کی، پڑھنا پہ ولا جی ولا جوہر اما عندنا فلانه ولا جوهر اما عندنا فلانه اسم للجزء الذي لا يتجزا وهو متحيز وجزء اسم فاعل یار، متحيز وجزء من الجسم والله تعالى متعال عن ذلك، اور کائنات کا خالق اللہ تعالی جوہر نہیں ہے، نہ ہمارے نزدیک تے نہ فلاسفہ کے نزدیک، ہماری دلیل اور ہے، فلاسفہ کی دلیل آگے آ رہی ہے، سمجھائیے کہ واجب تعالی جو ہے وہ جوہر نہیں ہے، بہرحال ہمارے نزدیک اس لیے کہ جوہر نام ہے اس جز کا جو لا يتجزا، اور جو جز لا یتجزا ہوتی ہے اس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ متحیز ہوتی ہے لہذا حیز کی محتاج ہوئی، اور دوسرا وہ جسم کی جز بنتی ہے، جسم کی جز بنتی ہے، سنا جی، تو جو جسم کی جز بنے جی، تو غیر کی وہ جز بنا، تو اللہ تعالیٰ تحیز سے بھی پاک ہے اور غیر کی جز بننے سے بھی پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے، کیا کیا جی؟ اور اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے بہرحال ہمارے نزدیک، اس لیے کہ جوہر یہ نام ہے جز لا یتجزا کا، اور پڑھ چکے ہو پیچھے جی، اور جز لا یتجزا یہ یہ متحیز بھی ہوتی ہے متحیز بھی ہوتی ہے اور جسم کی جز بھی ہوتی کیونکہ ہے، جسم مرکب ہے کن سے؟ ہمارے نزدیک اجزاء اجزاء لا تتجزا سے، تجزا سے، جی، ان سے مرکب ہے، اور اللہ تعالی مکان سے بھی پاک ہے، بلند ہے اور کسی پاک ہے، پاک ہے، اور کسی کی جز بنے اس سے بھی، اس سے بھی پاک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے، یہ ہماری دلیل یہ ہے ہماری دلیل، ولا جوہر اما عندنا جی، وہ ساری وہ عبارت ہے کچھ شرح کوئی نہیں جی، فَلِأَنَّهُ اس لیے کہ جوہر اسم ہے جو نام ہے جز کا، وہ جز جو متجزی نہیں ہوتی، اور جز جو ہے وہ متحیز بھی ہوتی ہے اور جز بھی بنتی ہے کس کی؟ اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس سے کہ اللہ مکان میں ہو یا کسی کی جز بنے، اور نہیں ہے کائنات کا خالق جوہر۔ ایک کہ کتنے نمبر پر صفت سلبیہ ہے؟ شابہ، پہلی کیا تھی؟ عرض نہیں، دوسری، تیسرا بہرحال ہمارے نزدیک، پس اس لیے کہ جوہر نام ہے اس جز کا جو متجزی نہیں ہوتی، اور جز لا یتجزا متحیز ہوتی ہے، لہذا مکان کی محتاج ہوئی، اور جز بنتی ہے جسم سے، اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے، جی، اور کائنات کا خالق نہیں جوہر، بہرحال ہمارے نزدیک بس اس لیے کہ جوہر نام ہے اس جز کا جو متجزی نہیں ہوتی،
اور جز لا یتجزا متحیز بھی ہوتی ہے، جی، اور جسم جز بنتی ہے جسم کی، جز بنتی ہے جسم کی، اگر اور متحیز ہو تو پیچھے پڑے ہیں وہ مکان، تحیز کیا ہے؟ مکان ہے، جی اور اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے کہ کسی کی جز بنے یا تحیز میں ہو۔ تحیز میں ہو۔ فلاسفہ کی دلیل وَأَمَّا عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ فَلِأَنَّهُمْ فَلِأَنَّهُمْ وَإِنْ جَعَلُوهُ اسْمًا لِلْمَوْجُودِ لَا فِي مَوْضُوعٍ مُجَرَّدًا كَانَ أَوْ مُتَحَيِّزًا لَكِنَّهُمْ جَعَلُوهُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُمْكِنِ۔ بس دھیان کریں بھائی، بہرحال فلاسفہ کے نزدیک وجہ اول نظر آ رہے ہیں، جی جی معنی اول ان کے نزدیک جوہر جو ہے نا وہ کون ہے؟ ممکن ہے، اور امکان اور وجوب کے درمیان تناقض ظاہر ہے۔ جب جوہر ممکن ہے تو واجب تعالیٰ تو ممکن نہیں ہے، لہذا پھر واجب تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ جی بہرحال فلاسفہ کے نزدیک اس لیے کہ فلاسفیوں نے اگرچہ بنایا ہے جوہر کو نام موجود لا فی موضوع، وہ کہتے ہیں جوہر وہ ہوتا ہے جو محل میں نہ ہو، جی جوہر وہ ہوتا ہے جو محل میں نہ ہو۔ جی پھر آگے عام ہے کہ وہ جوہر مجرد ہو یا جوہر متحیز ہو۔ متحیز ہو، لیکن فلسفیوں نے بنایا ہے جوہر کو ممکن کے اقسام سے۔ جی کس سے؟ ممکن کے اقسام سے۔ تو امکان اور وجوب میں تنافی ہے، جی کیا ہے؟ تنافی ہے۔ تو لہٰذا جب فلسفیوں کے نزدیک جوہر جو ہے وہ ممکن کے اقسام سے ہے تو لہٰذا واجب تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ جی ہاں جی، بہرحال فلاسفہ کے نزدیک اس لیے کہ فلاسفہ نے بنایا ہے جوہر کو نام موجود لا فی موضوع، یعنی فلاسفہ جو ہے نا جی کہ وہ ان نا اگرچہ لیکن وہ ہونا لیکن ہم تو جواب تک ہوئے نا، اگرچہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جوہر نہ، ہمارے نزدیک جوہر نام ہے جز لا یتجزا کا، یتجزا کا، فلاسفہ کے نزدیک جوہر نام ہے موجود لا فی موضوع، آگے عام ہے کہ وہ مجرد ہو یا متحیز ہو، لیکن فلاسفہ نے بنایا ہے جوہر کو ممکن کے اقسام سے، تو ممکن اور واجب میں منافات ہے، لہٰذا فلسفیوں کے نزدیک بھی واجب تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ شاباش ہے، سنیں جی جی۔ تبا ارادو وَأَرَادُوا بِهِ الْمَاهِيَةَ الْمُمْكِنَةَ الَّتِي إِذَا وجدت وُجِدَتْ كَانَتْ لَا فِي مَوْضُوعٍ، اور ارادہ کیا انہوں نے جوہر کے ساتھ ایسی ماہیت کا جو ممکنہ ہو، جی وہ ماہیت ممکنہ کہ جب پائی جائے گی تو موضوع میں نہیں ہوگی، جی موضوع میں نہیں ہوگی، اور محل میں جی۔ کیا جی اور ارادہ کیا ہے فلاسفہ نے جوہر کے ساتھ ماہیت ممکنہ، تو امکان اور وجوب میں تنافی ہے، جی، وہ ماہیت ممکنہ کہ جب وہ پائی جائے گی تو وہ کسی موضوع میں نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، سمجھے ہی جی انہوں بے خون ایک باری وَأَمَّا عِنْدَ الْفَلَاسِفَةِ فَلِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ اگرچہ بنایا ہے فلاسفہ نے جوہر نام کس کا کو سننا کس طرح، کیونکہ فلاسفہ کہتے ہیں جوہر موجود ہے لا فی اور عرض موجود ہے فی، او موضوع کنوں آندے نے، موضوع وہ محل ہوتا ہے جو مستغنی ہوتا ہے اپنے قائم ہونے میں کسی شے کے حلول کرنے سے، اس میں انہوں کہتے ہیں موضوع، یعنی موضوع ایسا محل جو مستغنی ہو اپنے تقبل میں کس سے حلول کرنے سے اس میں کسی شے کے، جیسا کہ جسم مستغنی ہے اس شے سے کہ حلول کرے اس میں، یعنی اور محل فلسفیوں کے نزدیک موضوع سے اے اتھل بازی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ محل جو ہوتا ہے کبھی محتاج ہوتا ہے اس کی طرف جو اس میں، جیسا کہ حجولہ کو وہ محل کہتے ہیں، صورت کو اس کا حال کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں حجولہ اور صورت، اور صورت حلول کرنے والی ہے کس میں، باوجود اس کے
پس یولا محتاج ہے اپنے تکوّم میں کدھر، وہ ساری ٹلیات کوڑیات مجرد ہو، جیسا کہ پیچھے پڑے سارا رد، کیونکہ یہ جو عقول اور نفوس ہیں یہ مجرد ہیں کس سے، مانس کے، انہوں نے نزدیک یا متحیز ہو جیسا کہ صورت، لے کر فلسفیوں نے بنایا ہے جوہر کو کس سے، اور ارادہ کیا ہے جوہر کے ساتھ ماہیت ممکنہ وہ جب پائی جائے گی تو کیا ہوگی، لا فی موضوع ہوگی۔ ارادہ کیا ہے یہ کہ ان کے قول کا ظاہر کیڑا موجود، بھئی یہ بظاہر شامل ہے کس کو، لیکن ظاہر ہو گیا تحقیق کے بعد کہ فلسفی نہیں اطلاق کرتے جوہر کا کس پر، اور یہ دو وجہ سے ہے، ایک ان دو کا کہ انہوں نے تقسیم کیا ہے مفہوم کو کدھر، اور پھر ممکن جو اس کو تقسیم کیا کدھر، اب ممکن جو یہ تقسیم کیا مفہوم واجب اور ممکن تو آپس میں قسیم ہوئے کہ نہ ہوئے، تو ایک قسیم کی جو آگے قسم ہے کون، جوہر اور عرض، تو وہ کس طرح واجب کے ساتھ جمع ہوگا جی، تو پس جوہر قسم ہے کس سے، ان کے نزدیک۔ دوسری وجہ کہ انہوں نے تفسیر کیا جوہر کی ماہیت کے ساتھ کہ جب پائی جائے گی وہ ماہیت تو ہوگی وہ، اور عرض کی تعریف کی ہے کہ عرض ایسی ماہیت ہے کہ جب پائی جائے گی تو ہوگی۔ مطلوب ان کا اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ ممکنات کا جو وجود ہے ممکنات کی ماہیات پر، پس اس پر نہیں شامل ہوگی تعریف کس کو، اس لیے کہ واجب کا وجود خاص عین ہے، واجب کی ماہیت کا فلسفیوں کے نزدیک، اور بہرحال فلاسفہ کے نزدیک، بس اس لیے کہ فلاسفہ نے اگرچہ بنایا ہے جوہر کو نام موجود لا فی موضوع کا، مجرد ہو یا متحیز ہو، لیکن فلسفیوں نے بنایا ہے جوہر کو ممکن کے اقسام سے، اور جڑی وضاحت پڑھی ہے جو ان شرح جن برا سے چو، اور ارادہ کیا انہوں نے ممکن کے جوہر کے ساتھ ماہیت کا، ایسی ماہیت جو ممکنہ ہو، وہ ماہیت جب پائی جائے تو ہوگی لا فی موضوع، اجے ابھی پڑھا پہلے موضوع وہ کس کو کہتے ہیں، محل کس کو کہتے ہیں جی، اور بہرحال فلاسفہ کے نزدیک بس اس لیے کہ فلاسفہ نے اگرچہ بنایا ہے انہوں نے جوہر کو نام موجود لا فی موضوع کا، مجرد ہو یا متحیز ہو، لیکن فلاسفہ نے بنایا ہے جوہر کو ممکن کی اقسام سے، اور مراد لیا ارادہ کیا انہوں نے اس جوہر کے ساتھ ماہیت ممکنہ کا، وہ ماہیت کے جب پائی جائے تو ہو لا فی موضوع میں، لا فی موضوع ہو، یہ پہلی صورت ہے، وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِمَا الْقَائِمُ بِذَاتِهِ وَالْمَوْجُودُ لَا فِي مَوْضُوعٍ فَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إِطْلَاقُهُمَا عَلَى الصَّانِعِ مِنْ جِهَةِ عَدْمِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِذَلِكَ۔ بس دوسری صورت توجہ کریں ذرا دھیان کریں کہ بہرحال جب ارادہ کیا جائے جسم اور جوہر کے ساتھ فلسفیوں کے نزدیک کہ جسم اور جوہر وہ ہوتے ہیں جو قائم بذات ہی بھی ہوں اور موجود ہوں لیکن موضوع میں نہ ہوں، موضوع میں نہ ہوں، سنیں جی، اب واجب تعالیٰ کی بھی تو یہی شان ہے، وہ قائم بذات ہی ہے، موجود ہے، موضوع میں نہیں ہے جی، تو یہ بات تو سچی آ گئی جی، کیا کہ جی اگر بہرحال جب ارادہ کریں جسم اور جوہر کے ساتھ قائم بھی ذات ہی کا اور موجود کا لیکن موضوع میں نہیں ہے، لیکن کیا موجود لا فی موضوع پورا لفظ ہے، موجود لا فی موضوع،
تو اب اس کا رد یہ ہے کہ جسم اور جوہر کا اطلاق ثانی پر منع ہے، چونکہ شرع شریف اس کے ساتھ کوئی نہیں وارد ہوئی، چونکہ شرع شریف اس کے ساتھ شرع شریف میں ثانی پر جوہر اور جسم کا اطلاق نہیں ہے، لہٰذا اگرچہ یہ بظاہر جو تعریف ہے کہ قائم بے ذاتی ہی موجود لا فی موضوع، یہ واجب تعالیٰ پر بات سچی آتی ہے، لیکن چونکہ شرع شریف میں واجب تعالیٰ پر جسم کا لفظ اور جوہر کا لفظ نہیں بولا گیا، اس لیے نہیں بولیں گے۔ کیا کہ جی ممتنع ہے جوہر، محض ممتنع ہے اطلاق بولنا ان دونوں کا ثانی پر، جی ثانی اس لیے کہ شرع شریف میں یہ وارد نہیں ہے، وارد نہیں ہے، شرع شریف میں یہ وارد نہیں یہ جو تعریف کی ہے نا وہ قائم بے ذاتی ہی تے موجود لا فی موضوع واجب تعالیٰ پر سچا آتا ہے۔ جی سچا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو لیکن شرع شریف میں یہ چونکہ جسم اور جوہر کا اطلاق وارد نہیں ہے اس لیے نہیں بولیں گے، اس لیے دوسرا مع تبادل الفهم الى المرکب والمتحیز، دوسرا یہ ہے رد کہ جب جسم بولا جائے نا تو اس پر عام طور پر مراد ہوتا ہے مرکب جی اور متحیز، اور جب جوہر بولا جائے تو اسے عام طور پر متحیز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ترکیب سے بھی پاک ہے، تحیز سے بھی پاک ہے، پیچھے بیان ہو چکا ہے جی۔ کیا کہ جی دوسرا رد یہ ہے کہ جب جسم بولا جائے تو اس میں جو پہل جو فوراً بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرکب بھی ہے متحیز بھی ہے، اور جوہر بولا جائے تو عام طور پر سمجھ آتا ہے کہ وہ متحیز ہے، تو اللہ تعالیٰ تحیز سے بھی پاک ہے، اور مرکب ہونے سے بھی ترکیب سے بھی پاک ہے۔ پڑھ چکے ہو جی، ہن ادھر ویکھ جی۔ اور بہرحال کتوں ہی اذا سنے ہی، اور بہرحال جب ارادہ کیا جائے ان دونوں کے ساتھ، یعنی جسم اور قائم بے ذات ہی، جیسا کہ بعض مبتدعہ نے کہا ہے، اور کیونکہ وہ اطلاق کرتے ہیں جسم کا واجب تعالیٰ پر، سنے ہی، اور تفسیر کرتے ہیں جسم کی کس کے ساتھ، تو قائم بے ذات ہی معنی کر کے نا جسم کا، تو پھر اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کر دیا، نعوذ باللہ جی۔ تو آگے آ رہے ہیں فرقے، اور موجود لا فی موضوع، یہ لف نشر مرتب ہے جی، بے قائم بے ذات ہی جی، کیونکہ منع ہے اطلاق ان دونوں کا، کس کا؟ جسم اور جوہر کا، یار جڑے پیچھو دو نا پہ چل دے رہے، منع اطلاق ان دونوں کا، جسم اور جوہر کا، اور پیچھے ویکھا ہے اریدہ بہما اے بل، ایتھے نال ہی شرع وچ نبراس وچ یار جڑی ہن مطلب پڑھا رہا ہاں جی، اتنے لکھیا ہے اریدہ بہما اے، لکھیا کون نہیں لکھیا، تو یہ کوئی اطلاق و ہما دا مرجع کون ہے؟ جسم اور جوہر۔ تو اور میں تنوں کی آخر ہیں جی، محض منع اطلاق ان دونوں کا، کن کا؟ جسم اور جوہر کا، ثانی پر بابجا نہ وارد ہونے شرع شریف کے اس کے ساتھ۔ دوسرا رد یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ تبادر الفہم، جو فہم جلدی سمجھتا ہے وہ جاتا ہے، جسم بولیں تو وہ جاتا ہے مرکب اور متحیز کی طرف، یعنی نئی ممتنع اطلاق جسم اور جوہر کا واجب پر اس حیثیت سے کہ نہیں صحیح معنی صحیح ہے جو کیا ہے، قائم بے ذات ہی لا فی موضوع، اس وجہ سے اطلاق جو ہے ابھی منع ہو یہ نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ادب کا، یہ ترک ادب ہے، یہ اس کی دو وجہ ترک ادب کی، ایک ان دو کا یہ کہ نہیں پایا گیا یہ اطلاق کس میں، اور مذہب اہل سنہ والجماعہ کا یہ ہے
کہ نہیں نام لیا جاتا اللہ سبحانہ کا مگر اس نام کے ساتھ کہ وارد ہے حدیث میں بابجا قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اسماء الحسنى تو بلاؤ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں ان کو. اور دوسری وجہ بیان کی ہے کہ فہم یا تبادر من الجسم والجوہر اس معنی کی طرف کہ جس معنی کا اطلاق واجب پر وہ کیا معنی ہے ترکیب اور تحیز ترکب اور تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور بہرحال جب ارادہ کیا جائے جسم اور جوہر کے ساتھ قائم بذات ہی کا اور موجود لا فی موضوع کا تو پس محض ممتنع ہے اطلاق ان دونوں کا کس کا سانے پر بابجا نہ وارد ہونے شرع کے ان کے ساتھ ایک باوجود فہم کے تبادر کے مرکب اور متحیز کی طرف جی. اور بہرحال جب ارادہ کیا جائے جسم اور جوہر کے ساتھ قائم بذات ہی اور موجود لا فی موضوع کا بس محض ممتنع ہے جسم اور جوہر کا اطلاق سانے پر باوجہ عدم ورود شرع کے ان کے ساتھ باوجود فہم کے تبادل کے مرکب اور متحیز کی طرف. بس اگے وضاحم مذهب المجسمة والنصارى الى اطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. اچھا جی وجہ ثالث کہ بھئی دونوں کے اطلاق میں اللہ تعالیٰ پر یہ موافقت ہے کفار کی. اگر اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا لفظ بولیں تو یہ کفار کی موافقت ہے. یہ جب کہ کفار کی موافقت سے اسلام نے منع کی ہے. سنیں جی تو وہ سن. اور مجسمہ اور نصارہ گئے ہیں جسم اور جوہر کے اطلاق کی طرف واجب تعالیٰ پر اس معنی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا اس معنی سے کہ اللہ کی تنزیہ فرض ہے کہ اللہ اس معنی سے پاک ہے. اللہ پاک ہے جی. کیا کیا جی اور گئے ہیں مجسمہ اور نصارہ جسم اور جوہر کے اطلاق کی طرف واجب تعالیٰ پر کہ بھی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں بھی جسم بھی کہہ سکتے ہیں جوہر بھی کہہ سکتے ہیں اس معنی کے ساتھ کہ واجب ہے اللہ کی تنزیہ اس معنی سے. ہن تو بے غور نال وہ بلاؤ بھی وذهب المجسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم والجوہر علیہ اس معنی کے ساتھ کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس مجسمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جسم ہے جیسے اور عرش پر جالس ہے عرش پر تو اب اللہ کو عرش کا محتاج بنا اللہ کو جالس ہے تو اٹھنا بیٹھنا ثابت کر دیا اور عرش پر بیٹھے عرش کا محتاج ثابت کر دیا. سنیں جی اور جس طرح باقی اجسام ہیں تو ساری چیزیں پھر ثابت کر دیں جی. اور نصارہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوہر ہے جو منقسم ہوا ہے تین ایک اب ایک ابن اور ایک سنیں جی. بس اب یہاں سے بیان کیا کیا ہے یہاں سے کہ اور یہ وجہ آخر ہے جسم اور جوہر کے اطلاق کے ترک کے لیے. ایک تو پہلی وجہ بیان کی نا کہ شریعت میں ان کا اطلاق نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ تبادر فام کی طرف جو بات جلدی جاتی ہے وہ ترکب اور تحیز ہے. دو وجہ
اور یہ تیسری وجہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق نہیں کرنا، یہ تیسری وجہ بیان کی ہے۔ کیا وہ یہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ جوہر اور جسم کا اطلاق کریں تو یہ جو مبتدعہ ہیں ان کی بدعت ممنوعہ شرعن میں موافقت ہو جائے گی، شرعن جس سے منع کیا گیا اس میں موافقت ہو جائے ان کی موافقت ہو جائے گی۔ سنا جی اے شاباش ہے بلو کان المقصود و خلاف مقصودہم، اگر ہو مقصود ان کے مقصود کا خلاف تو پھر یہ تقریر ہے، کل ختم ہو گئی۔ اور واقعہ ہے کثیر من النسخ میں یوں، یہ تو تھا نا ذہابہ، لفظ ہے وذہاب المجسمات، مصدر کے لفظ کے ساتھ عطف ہے کس پر؟ ما تبادر الفہم تے ما ذہاب المجسمات، سنیں جی بس پھر وہی معنی ہے جی، اس سے بچنا ہے جی۔ بعض نے کہا ہے ابھی اس کا عطف ہے کس پر؟ اللہ، بس گل مک گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ بعض عجائب سے ہیں وہ جو ذکر کیا بعض محشیوں نے کہ قول علامہ تفتازانی کا وذہب المجسمہ، بعض نے کہا ہے کہ یہ جواب ہے کس کا؟ کہ وہ یہ ہے کہ بھی تم تو کہتے ہو کہ جسم اور جوہر کا اطلاق ٹھیک نہیں ہے کس پر؟ حالانکہ مجسمہ اور نصارہ تو بولتے ہیں، تو اس کا علامہ نے جواب دیا تو کہتے ہیں جواب نہیں ہے بلکہ یہ رد کی وجہ آخر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جوہر اور جسم کا اطلاق نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ کافروں کی موافقت ہو جائے گی۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ ہائے وہ میرے یارو، اور گئے ہیں مجسمہ اور نصارہ جسم اور جوہر کے اطلاق کی طرف واجب تعالیٰ پر اس معنی کے ساتھ، اور معنی دسیا بھی او آندے نے نعوذ باللہ جالس العرش، تے نصارہ آندے نے بھی وہ جوہر ہے جس کے 3 حصے ہو گئے، اس معنی کے ساتھ کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس معنی سے جی۔ اور گئے ہیں مجسمہ اور نصارہ جسم اور جوہر کے اطلاق کی طرف اللہ تعالیٰ پر اس معنی کے ساتھ کہ واجب ہے تنزیہ اللہ تعالیٰ کی اس معنی سے۔ فَإِن قِيلَ فَكَيْفَ يَصِحُّ إِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ وَالْوَاجِبِ وَالْقَدِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْعُ۔ اب نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ بھئی جوہر اور جسم کا اطلاق اس لیے نہیں ٹھیک کہ شرع شریف اس کے ساتھ وارد نہیں ہے۔ تو اب سوال نیا آ گیا۔ اگر سوال کیا جائے کہ پھر کیسے صحیح ہے اطلاق واجب تعالیٰ پر لفظ موجود کا، لفظ واجب کا، لفظ قدیم کا، اور اس کی مثلا فارسی میں خدا، جب کہ شرع کے اندر تو یہ لفظ کوئی نہیں وارد جی، ان کا اطلاق کیسے ٹھیک ہے؟ ہاں جی اگر سوال ہوا کہ پچھلا جواب یہ دیا تھا کہ جوہر جسم کا اطلاق وہ جو معنی کیا تھا نا، معنی بلا وہ میرے یارا قائم بے ذاتی ہی تے موجود لا فی موضوع، یہ معنی واجب تعالیٰ پر سچا آتا ہے، لیکن پھر بھی واجب تعالیٰ کو جسم اور جوہر نہیں کہنا، اس لیے کہ اس کے ساتھ شرع وارد نہیں ہے۔ تب سوال ہے کہ واجب تعالیٰ پر کیسے صحیح ہے لفظ موجود کا اطلاق اور واجب اور قدیم اور اس کی مثل اور جو الفاظ ہیں ان کا اطلاق، وہ الفاظ جن کے ساتھ شرع شریف نہیں وارد؟ شریعت میں موجود واجب قدیم کا لفظ کوئی نہیں ہے واجب تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر کہہ رہا ہوں واجب تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ کیوں اطلاق کیا جاتا ہے؟ سنیں یہ سوال ہے۔ قلنا بالاجماع وهو من ادلۃ الشرع، ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق ہے اجماع کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اجماع کے ساتھ، اور اجماع شرعی 4 دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ ہاں جی ہم کہتے ہیں یہ اطلاق ہے اجماع کے ساتھ، اور اجماع جو ہے یہ شرعی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے کہ کوئی نہیں۔ جی چلو پفین کیلا، پس اگر کہا جائے
یہ اعتراض ہے نقض کے ساتھ علا قولی من جہت بھئی جب شرع وارد نہ ہو تو اطلاق ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے صحیح ہے اطلاق موجود، لفظ موجود، لفظ واجب، لفظ قدیم اور ان کی مثل کا، جیسا کہ فارسی میں لفظ جی ان الفاظ سے کہ نہیں وارد ان کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق کس کے ساتھ ہے، سنیں، اور بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ کلمہ توحید جی کلمۃ التوحید تصحیح ہو اطلاق الموجود ہے، کلمہ توحید کی تصحیح موجود کا اطلاق وہ ہے لا الہ موجود الا اللہ موجود، وہاں یہ معنی ہوتا ہے جی کہ اللہ کوئی الہ موجود نہیں، صرف اللہ موجود ہے، سنیں جی، تو یہ جو کلمہ توحید ہے نا اس کی تصحیح تب ہوتی ہے کہ اس کے اندر موجود والا معنی کریں، تو بعض نے یہ جواب دیا ہے، تو یہ صرف لفظ موجود پر دلیل بنے گی، کس پر؟ لفظ موجود پر۔ اور کچھ سمجھ آ رہی مولوی ویس، کیونکہ وہاں معنی ہے کہ لا الہ، تو یہ سمجھ خبر کون ہے؟ موجود نہیں کوئی الہ موجود الا اللہ موجود، تو یہ بعض نے جواب دیا ہے۔ اچھا جی، اور جو اجماع ہے وہ ادلہ ہے، اس لیے کہ اجماع تحقیق ثابت، اس لیے کہ تحقیق ثابت ہے قرآن پاک کے ساتھ اور حدیث پاک کے ساتھ کہ مسلمانوں کا اجماع حجت ہے۔ بہر القرآن پس قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کم کیے تأمرون بالمعروف وتنہون، ڈائریکٹ لیفٹ انڈ پرتی جرنل پرتی ڈائریکٹ، اللہ فرمایا ہے تم کی ہر زمانے میں جڑا پڑھ رہا ہے او تم کیے خیر اخرجت، وہ لوکاں دی اصلاح واسطے تانوں پیدا کیتا ہے، اخرجت للناس، حکم دیتے ہو تم معروف کا، منع کرتے ہو تم، ہائے 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 ہائے، اللہ نے سن عہدہ دیتا ہے۔ مولوی فیصل کو آواز آؤندی؟ اچھا اور سنو، اور اگر جمع ہو جائے سرکار کی امت، نظر آ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جمع ہو جائے کس پر؟ خطا پر جمع ہو جائے، تو پھر تو انہوں نے حکم دیا کس کا اور منع کیا معروف سے، تو حالانکہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ تامرون، تو یہ تو الٹ ہو جائے گا جی، تو لہذا اجماع کیا ہوا؟ شرعی دلیل ہوئی، اور بہر الحدیث پس قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نہیں مجتمع ہوگی میری امت کس پر؟ قول لا تجتمعوا، یہ حدیث متواتر میری امت گمراہی پر مجتمع، تو جب سارے متفق ہوئے کہ یہ لفظ بول سکتے ہیں تو پھر یہ گمراہی نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ ہائے ہائے، اور سرکار نے تو امتی فرمایا ہے، وچ وضاحت کوئی نہیں فرمائی کہ میری امت کے جو علماء اور مجتہدین ہیں وہ تو شرع کی ہے نا، اور سرکار تو سب کو عہدہ دے رہے کہ تم سارے مجتہدین بنو، سارے فقیہ بنو، سرکار تو یہ دعوت دے رہے ہیں، کون بے امتی کی، تو فرمایا نہیں مجتمع ہوگی میری امت کس پر؟ گمراہی پر،
یہ حدیث متواتر المعنی ہے۔ واخرج ترمذی عن ابن عمر مرفوعاً کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جمع کرے گا میری امت کو۔ ورواہ طبرانی و ابو داود و ابن ابی عاصم والحافظ ضیاء و ابن جریر والحاکم ابو نعیم ابن مندہ و احمد بن ابی حیثمہ عن ابی مالک اشعری عبداللہ بن عمر ابی بصرہ غفاری وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالفاظ مختلفہ۔ اشراق الابصار فی تخریج احادیث نور الانوار۔ جی اتھے جڑے سارے حوالے سن نا وہ بابے نے لیا کے لائے۔ ادوں اجے کتاباں اس طرح نہیں سن چھپیاں جویں ہن نے کہ ہن ایک بار صرف بٹن دبانا ہے کہ حدیث کیڑی کیڑی کتاب بیچے تے کڑک اس طرح لبنا سی ہر کتاب دے وچ۔ انہاں دی عظمت نو سلام جی۔ تے ساڈی سستی اتے کیڑی شے بھی آکھو جی، کھلا آکھو یا جو مرضی آکھو جی کی آکھوں میں۔ اور یہ متواتر المعنی ہے، سنیں جی۔ لیکن آخری بات، لیکن اجماع کے دعویٰ میں ان اسماء کے اطلاق میں بحث ہے۔ سنیں جی کہ سب کا اجماع، ہاں مراد جمہور کا اجماع بھی زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، سب نے نہیں اجماع کیا نہیں ایشا بس جی۔ اوٹو رو بلا تھی بھی بوئے پس اگر کہا جائے پس کیسے صحیح ہے اطلاق موجود کا اور واجب کا اور قدیم کا اور ان کی مثل کا ان الفاظ سے کہ نہیں وارد ان کے ساتھ شرع۔ ہم کہتے ہیں اجماع کے ساتھ، یعنی یہ اطلاق ہے اجماع کے ساتھ، اور اجماع ادلہ شرعیہ سے ہے، شرع کے ادلہ سے ہے جی۔ بس اگر کہا جائے پس کیسے صحیح ہے اطلاق لفظ موجود اور واجب اور قدیم اور اس کی مثل ان الفاظ سے نہیں وارد ان کے ساتھ شرع۔ ہم کہتے ہیں اجماع کے ساتھ، اور اجماع شرع کی ادلہ۔ چل بند کر فرق پڑی۔